بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لرننگ قرآن کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستوں، قرضہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو اس بیماری سے پیچھا چھڑانا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب قرضہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ہم انسان ایک دوسرے سے لیتے اور دیتے ہیں، کسی بھی شکل و صورت میں، مال کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، اور دوسرا قرضہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا ہے۔ اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو پورے 5 وقت کی نہیں پڑھتے، یا پھر کبھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، تو جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی وہ ہم پر اللہ کا قرض ہے، اور اس قرض کو اتارنے کے لیے کسی کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قرضہ تو تب ہی ادا ہوگا جب ہم نے وہ چھوڑی ہوئی نمازیں پڑھ لیں گے تو وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ حساب لگانا ہے کہ چلو بندوں کا قرضہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ادا کر ہی لیں گے، لیکن اس رب کا قرضہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو قرضہ اتارنے کا وظیفہ اور قرض سے نجات کا ایک بہت ہی خاص عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا قرضہ آسانی سے اتر جائے گا۔ نمبر 1، قرض سے نجات کا عمل۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے۔ پہاڑ جتنا قرض ہوگا تب بھی انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا۔ عمل تا حصول مراد جاری رکھیے۔ اب دوسرا سن لیجئے، قرضہ اتارنے کا وظیفہ۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد، ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر 1 بار درود شریف پڑھیے۔ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کا تعلق ہے۔ ایک مکاتب نے حضرت مولائی کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ دوستو، یہاں پر ایک مسئلہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے وظائف کے لحاظ سے۔ صبح و شام کی تعریف سن لیجئے۔ آدھی رات کے بعد سے لے کے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، مطلب نماز فجر کا جیسے ہی ٹائم اینڈ ہوگا صبح ختم ہو جائے گی، اور ابتداءً وقت ظہر، جیسے ہی ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوگا سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اس سے لے کے مغرب کی نماز سے پہلے تک شام ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔